امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے ساتھ نئے مذاکرات آج دوپہر سے شروع ہو رہے ہیں، جو کہ طے شدہ فریم ورک کے تحت آگے بڑھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز کی بحالی اور ایران کے ایٹمی پروگرام کے خاتمے سے متعلق معاہدوں پر بات چیت کی جائے گی۔ ٹرمپ نے انکشاف کیا ہے کہ ایران کے علاوہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کی درخواست پر بڑے حملے کا منصوبہ منسوخ کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر حملہ ہوتا تو یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا اقدام ہوتا، لیکن وہ جانی نقصان سے بچنا چاہتے ہیں اور ان کی اولین ترجیح ایک پرامن معاہدہ طے کرنا ہے۔ شمالی افریقہ میں واقع اسپین کے زیر انتظام علاقے سویٹا میں داخلے کی کوشش کے دوران ہلاک ہونے والے تارکین وطن کی تعداد 72 ہو گئی ہے۔ مقامی حکام کے مطابق یہ ہلاکتیں کشتیاں ڈوبنے اور سرحدی باڑ کے قریب بھگدڑ مچنے سے ہوئیں۔ رپورٹس کے مطابق مراکش کے راستے زمینی اور سمندری ذریعے سے 60,000 سے زائد تارکین وطن سویٹا میں داخل ہوئے، جن میں سے اکثر رضاکارانہ طور پر واپس بھیجے جا چکے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ تازہ ترین غیر قانونی پیش قدمی مئی 2021 کے ہجرت بحران سے بھی کہیں زیادہ شدید اور بڑی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف نے آزاد کشمیر کے بلدیاتی انتخابات کی شفافیت پر سنگین سوالات اٹھاتے ہوئے انتخابات کے تیسرے مرحلے کے بائیکاٹ کی تجویز پیش کر دی ہے۔ اسلام آباد میں شیری رحمان اور دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نون لیگ کے زیر اثر ہے اور دھاندلی کے باعث موجودہ نتائج جعلی ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ قائم مقام صدر چودھری لطیف اکبر پر حملہ کیا گیا اور پیپلز پارٹی کے جیالوں پر تشدد کے علاوہ ایک کارکن کو قتل بھی کیا گیا۔ راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ اس تمام تر تباہی کی ذمہ داری الیکشن کمیشن اور نون لیگ پر عائد ہوتی ہے۔ برطانیہ کی وزیر داخلہ شبانہ محمود نے اسپین کے شہر سویٹا میں غیر قانونی مہاجرین کو فوری طور پر واپس بھیجنے کا ماڈل برطانیہ میں نافذ کرنے کے مطالبات کو مسترد کر دیا ہے۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انگلش چینل کے ذریعے ہونے والی غیر قانونی آمد کی نوعیت اسپین اور مراکش کی زمینی سرحد سے بالکل مختلف ہے۔ شبانہ محمود نے وضاحت کی کہ سویٹا میں مخصوص زمینی سرحد اور دو طرفہ معاہدہ موجود ہے، جبکہ برطانیہ کو انگلش چینل میں آسانی اسمگلروں کے پیچیدہ اور منظم نیٹ ورکس کا سامنا ہے، جہاں فرانسیسی اور برطانوی سمندری حدود کی وجہ سے کارروائی زیادہ مشکل ہے۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے دونوں ممالک کے دیرینہ تعلقات کو دماوند اور K2 کی چوٹیوں کے جیسا بلند قرار دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ صدیوں پر محیط، مشترکہ تاریخ، تہذیب اور ثقافت سے جڑے پاکستان اور ایران کے دو طرفہ تعلقات ہر آزمائش میں پورا اترے ہیں اور گزشتہ 2 سالوں میں پائیداری کے ایک نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایرانی سفیر نے عزم ظاہر کیا ہے کہ کوئی بھی بیرونی عنصر یا چیلنج دونوں برادر اسلامی ممالک کے بھائی چارے کو کمزور نہیں کر سکتا۔ یہ دوستی پورے خطے کے لیے اچھی ہمسائیگی کی اعلیٰ مثال ثابت ہوگی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ دستخط کی گئی مفاہمتی یادداشت سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی اجتماعی دانش مندی کا نتیجہ ہے، جس پر کونسل کے تمام اراکین متفق ہیں۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں انہوں نے واضح کیا کہ یہ معاہدہ مستقبل میں ایران کی خارجہ پالیسی کا مرکزی محور بنے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تہران کو دشمن کو اس کے دستخط شدہ وعدوں پر عمل درآمد کے لیے مجبور کرنا ہوگا۔ صدر پزشکیان نے مزید کہا کہ اس یادداشت پر کامیابی سے عمل کرنے سے ایران پورے خطے اور ان کے اتحادیوں کی سلامتی مزید مضبوط اور مستحکم ہوگی۔